فرمایا وہ باقی بچ گیا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. جو صدقہ کیا ہے نا وہ تو باقی بچ گیا. تو میں نے ان صاحب سے کہا وہ جو پریشان تھے نا، پریشان، یہ جو ہر وقت پھو پھاں کا شوق ہے نا، میری گاڑی میری دولت، اور ہر وقت کالر اونچا کہ یار میں غریب ہو گیا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اس شان کو پرے کر دو. چلو کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، رکشا چلائیں گے، ٹیکسی چلائیں گے، کیا خیال ہے، ریڈی لگائیں گے. اب فوراً آپ کہیں گے ریڈی لگائیں گے یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. تو جو ریڈی لگاتے ہیں ان کے ساتھ میں مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ تھوڑے دنوں کی بات ہے بھائی، وہ بھی مر گئے اسی خبر میں جائے گا. آپ ہوائی جہاز کے پائلٹ بن گئے تو بھی مر گئے، ویسی ہی خبر ملے گی. آپ جانا آگے جا کے سب برابر. اللہ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ بڑا زبردست ہے. تھوڑے دن کے لیے کھلونے ہیں جو دیے ہوئے ہیں، کھیل کود کے بعد اللہ واپس لے لیتے ہیں. کھیل لیا واپس لے دو، چلو اپنی اوقات پہ آ جاؤ. یہ جنازے کی چارپائی ہے، یہاں لیٹو، ادھر غسل دیا جائے گا، ناک میں روئیاں ٹھوسی جائیں گی، اور انگوٹھوں کو باندھ کے اور کفن میں لپیٹ کے جنازہ ہوگا. اس کے بعد محمد شاہ کے قبرستان میں بس سو جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. رب جس نے پیدا کیا، جو تمہیں پالتا ہے. کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی بہاریں جو آج تمہیں نظر آ رہی ہیں، جن بہاروں کی وجہ سے، جن محفلوں کی وجہ سے تم اللہ کو بھول گئے ہو، یہ بہاریں ایک دن تباہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. ایک فنا انسان پر آتی ہے اور ایک فنا اس کائنات پر آئے گی. انسان کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی پرکشش ہو، بالآخر بڑھاپے کا شکار ہو کر موت کا شکار ہو جاتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی جیسے انسان ترقی کرتے 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 جوانی کی دہلیز سے قدم رکھتا ہے اور ایک وقت کے بعد اپنی زندگی کے بہترین ایام گزارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس مقام پر اسے قرار نہیں ہوتا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کے بعد واپس ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتے ہوتے جوان ہوتا ہے، جسم طاقتور ہو گیا، لیکن دماغ ابھی ذرا کم ہوتا ہے اس کا.
مینٹلی اپروچ جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، کہ مینٹل اپروچ اور سوچنے کا یہ تجارب کم ہوتے ہیں. 40 سال کی عمر کو جب وہ پہنچتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، 40 سال تک پہنچنے کے بعد ہر لحاظ سے کامل بن جاتا ہے، طاقت اور قوت میں بھی کامل، تجربہ بھی اس کا کامل، اور صحت بھی کامل. اب اس کے بعد واپس ریورس. بالکل اسی طرح اللہ نے اس دنیا کو جب بنایا آدم علیہ السلام کے دور میں، آواز گونجنی نہیں ہے کافی؟ صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ ادھر بھی صحیح آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ باہر کا اسپیکر کھلا ہوا ہے. ہاں اسی چکر میں آواز شاید خراب ہو رہی ہے. باہر کا اسپیکر بند کریں. مساجد میں باہر کے اسپیکر جو کھلے ہوتے ہیں نا، ہماری ناقص رائے کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے. اپنی بات صرف اسی کو سنانی چاہیے جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار، تھوپنا نہیں چاہیے. تو بہرحال رائے کا اختلاف اس میں ہو سکتا ہے. بعض حضرات کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر کھلا ہوگا تو شاید کسی بہانے کسی کے کان میں اچھی بات پڑ جائے. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کیوں کسی بہانے پڑ جائے، تو سننی ہے تو آؤ، مسجد میں نہیں ہے تو جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ زبردستی تو کسی بہانے سے بھی کسی کے کان میں آواز نہیں پہنچانی چاہیے. بہرحال پھر بھی بتا دوں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جن کے اسپیکر کھلے ہوئے ہیں ان کو جا کے طنز اور تانے دلانا شروع کر دیں. اسپیکر کھولنا بھی برا ہے مگر اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا فساد پھیلانا معاشرے میں جا کے طنز کرنا. تو انسان ایک انتہا تک پہنچتا ہے، اس کے بعد واپس. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ دنیا اجاڑ تھی، بالکل کچھ بھی نہیں تھی. ایک بلڈنگ بھی نہیں تھی، ایک پکا گھر بھی نہیں تھا، سیمنٹ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. مٹی اور گارے کے تھوڑے بہت، بلکہ پہلے تو کہیں پہاڑ وہاڑ کو کھود کے غار بنایا، اسی میں پناہ لے لی، اسی کو گھر سمجھتے تھے لوگ. لیکن دنیا ترقی کرتے 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 کہاں تک پہنچ گئی اور کتنی بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں بنا رہی. ابھی پچھلے ہفتے سفر تھا نا دبئی کا، تو دبئی میں دیکھنے کی چیز صرف بلڈنگیں ہیں. انسان تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو بلڈنگیں ہیں وہ دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے شہر کی بلڈنگیں نہیں لگیں گی. میں کراچی کی جو چند مشہور بلڈنگیں ہیں ان کو جب دیکھتا تھا تو ان کی عظمت کو سلام کرتا تھا کہ جس نے بھی بنائی ہے کمال کر دیا. لیکن دبئی سے آنے کے بعد کچھ دن 2-4 دن پہلے کلیفٹن کی طرف جانا ہوا، 2-4 بلڈنگیں وہی اونچی اونچی نظر آئیں جو پہلے کسی زمانے میں دیکھا کرتے تھے. تو ہمارے ساتھ جو تھے، میں نے ان سے کہا یہ کوئی بلڈنگ ہے؟ یہ تو فلیٹ لگ رہے ہیں چھوٹے موٹے سے. تو ترقی کر رہی ہے دنیا، ایک چیز بناتی ہے اس کے بعد اگلا اس سے بھی اعلیٰ چیز بنا لیتا ہے، دوسرا آتا ہے اس سے بھی اعلیٰ بنا لیتا ہے. پچھلی والی چیزوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، اوپر ہی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی اوپر جا رہا ہے، ابھی نیچے نہیں آ رہا نا. تو اس لیے ایک بہت فرعون بنا ہوا ہے انسان آج کا. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے کیا احکام ہیں، بس زنا، بے حیائی، شراب، انٹرٹینمنٹ، بس تفریح تفریح تفریح، اس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اوپر جا رہا ہے، نیچے نہیں آیا ابھی. ہر آنے والی چیز، جدید ایجاد پچھلی چیزوں کو بیکار کر دیتی. موبائل فون کو دیکھ لیں. ہمارے محلے میں میرے بھائی کے پاس موبائل فون آیا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا. وہ اتنا بڑا فون ہوتا تھا موٹرولا کا، میرا خیال ہے 1 فٹ تو ہوتا تھا، وہ 1 فٹ سے تھوڑا سا کم. 12 گھنٹے وہ چارجنگ پہ لگا رہتا تھا، 12 گھنٹے. اور اس میں فون آنے کے بھی پیسے تھے، فون کرنے کے بھی پیسے تھے. اتنے بڑے بڑے بٹن اس کے. اور جس کے پاس وہ موبائل ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ بس اگلی دفعہ الیکشن میں میں ہی وزیر اعظم بنوں گا، کہ مجھ سے زیادہ سرمایہ دار دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا اتراتے تھے لوگ اس میں. اب اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اور جب وہ موبائل کان سے لگا کے کوئی شخص بات کرتا تھا نا تو لوگ اس کی عظمت کو سلام کرتے تھے کہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، پی ٹی سی ایل سے بات نہیں کر رہے، الگ سے سیل فون رکھا ہوا ہے.
اس کے بعد ترقی ہوتی گئی اور اب بھیکاریوں نے بھی موبائل فون رکھا ہوا ہے. ایک بھیکاری آیا کسی گھر میں, دروازہ بجایا کہ بھائی اللہ کے نام سے کچھ دے دو. خاتون نے کہا کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا ہے. کہنے لگا میں یہاں بیٹھا ہوں, جب بن جائے تو مس کال دے دیجیے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کھانا تیار ہو جائے مس کال دے دیجیے گا. بھیکاریوں کے پاس بھی موبائل. لوگ مجھ سے اب زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں کسی کا بیلنس ڈلوانا جائز؟ غریب آدمی ہے, فون کرنے کے پیسے نہیں ہوتے, 3000 زکوٰۃ نکلتی ہے, کیا 3000 کا بیلنس ڈال سکتے ہیں, اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ پوچھ رہے ہیں. تو ویسے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. کسی کا بیلنس ڈالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس کا ایک تدبیر ہے, طریقہ ہے, وہ پھر ایک الگ موضوع ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ رہا ہے انسان کی. تو چونکہ عمر 60-70 سال ہوتی ہے نا, تو یہ جو چکر ہے نا وہ جلدی مکمل کر لیتا ہے. 40 سال تک جوانی تک پہنچا, 40 سے 50 سال تک رکا رہا, 50 کے بعد بہت تیزی سے ریورس. لیکن اس کائنات کی عمر بہت لمبی ہے. آدم علیہ السلام اس کائنات میں جب سے انسان آیا ہے تو انسان کو آئے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا, بہت عرصہ, کئی ہزار سال ہو چکے ہیں. یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ انسان کو دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, یہ حقیقی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہی بعض علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک. تو اس سے بعض لوگ پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. تو یہ اس سے اندازہ لگانا دو وجہ سے غلط ہے. ایک تو یہ کہ کسی بھی صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک نام بنام ثابت نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا, اس لیے اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب جو بیان کرتے تھے صرف حضرت عدنان تک. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں عدنان گزرے, عدنان, تو ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بتایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں تھا. اس لیے جو بعض ہمارے اکابر حضرت آدم علیہ السلام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب بیان کرتے ہیں وہ کوئی آتھینٹک بات نہیں ہے, قابل اعتماد بات نہیں ہے, بلکہ بخاری کی حدیث کے خلاف بھی ہے, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے آگے نہیں بیان ہوتا تھا. البتہ علماء سے بدگمان نہ ہو, بعض کتابوں میں کوئی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو علماء وہاں سے دیکھ کے بیان کرتے ہیں, ان کو تحقیق کا موقع نہیں ملتا. یہ ہر عالم کے ساتھ ہوتا ہے, بڑے سے بڑے علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ کوئی حدیث دیکھ لیتے ہیں, وہ ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں, تو وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی, لیکن ان کا قصور بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز کی تحقیق کا انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. میں بھی بعض دفعہ کوئی چیز بیان کرتا ہوں تو بعد میں لوگ کہتے ہیں آپ نے جو یہ بیان کی یہ بات یہ تو ایسا نہیں ہے, تو میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں, یا یہ کہ اس کو بیان کرنا چھوڑ دیتا ہوں. لیکن یہ اس بات کے بارے میں جس کا پتہ بھی چل جائے, بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا تو بار بار اس کو بیان, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ ایک دوسرے پہ فتوے لگانا شروع کر دیں. ہماری قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ اعتدال سے جب تک ہٹ نہ جائے نا اس کو مزہ نہیں آتا. کسی ڈاکٹر نے کبھی کوئی غلط دوا دے دی تو بس ساری زندگی پھر اس ڈاکٹر کے خلاف. کسی میکینک نے کبھی ایک دفعہ اس سے آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو قیامت تک کے لیے اس کو بدنام کرتے پھرتے ہیں, یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے, یہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے, یہ بندہ ہی کام غلط کرتا ہے. ایسا نہ کیا کرو میرے بھائی. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم. جب تک کسی چیز کا 100% یقین نہ ہو جائے اس کے در پہ نہ ہوا کرو. کسی کو غلط کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے غلط ہونے کی 100% تحقیق ہو آپ کے پاس, 100% اطمینان ہو کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے, پھر آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. 2-4 باتیں کسی کی لے لی اور پھر اس پہ فتوے لگانا شروع کر دیے, یہ غلط ہے. چاہے ڈاکٹر کا معاملہ ہو, چاہے حکیم کا معاملہ ہو, چاہے میکینک کا معاملہ ہو, یا کوئی بھی انجینئر ہو, کوئی بھی ہو, 100% کوئی بھی پورا صحیح نہیں ہوتا. تو میں وہ یہ علمی نقطے کی جو بات آئی تھی درمیان میں ذرا مکمل کر دوں جلدی سے, پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا نسب بیان کرتے تھے کہاں تک,
حضرت عدنان تک, جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, یہاں تک, اس سے آگے نہیں. اس سے آگے جو بات ثابت ہے وہ اتنی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, اور پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں, اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں. لیکن جو ان کے درمیان جو ناموں کی فہرست ہے وہ معلوم نہیں ہے کسی کو. اس پر البتہ اجماع ہے کہ کس کی اولاد میں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام کی عمر کا تعین کہ کس زمانے میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, ان کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, یہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم کو وہ درمیان کا سارا نسب یاد بھی ہو تو ان کی عمریں معلوم نہیں ہیں. پہلے زمانے میں بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی, بہت لمبی لمبی عمریں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, عمر معلوم نہیں کتنی ہوگی. جب 950 سال تبلیغ میں گزار دیے, آج ایسا ممکن ہے سال کی جماعتیں تو نکلتی ہیں, 2 سال کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں. کبھی ایسا آپ نے سنا 900 سال کی جماعت نکل رہی ہے بھائی نکل. اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام ہمارے زمانے میں آ جائے تو پھر وہ تشکیلات کیسی کروائیں گے؟ ہاں بھائی 500 سال کی جماعت کے لیے نام لکھوائیں وہ, پھر ایسی تشکیلات ہوں گی. 500 سال والے ادھر آ جائیں, ان کا الگ مشورہ ہو. بھائی 250 سال والے, 250 سال والوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی, 250 سال میں ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹا کرتے, ہمارے قد بھی چھوٹے ہوتے گئے. آدم علیہ السلام کا جو قد تھا 60 گز تھا, 60 گز, 60 گز. وہ میں نے کہیں بیان میں غلطی سے کہہ دیا 1 گز 3 فٹ کا ہوتا ہے. بعد میں مجھے بیان کے بعد یاد آیا 1 گز نہیں 1 میٹر تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے. بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی, آدمی بیان میں ایک بات کہہ دیتا ہے, وہ پھر لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں ان کو فٹ کا ہی نہیں پتہ. تو وہ غلطی سے بیان میں ایک بات نکل گئی, پھر وہ چلی گئی. پتہ نہیں اس کو ایڈمن نے ایڈیٹنگ اس میں کی ہے کہ نہیں کی. بعض دفعہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے, بعض دفعہ بغیر ایڈیٹنگ کی چلی جاتی ہے. تو آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ کتنا تھا؟ 60 گز, 60 گز. تو بلکہ 60 ذراع, ذراع جو ہے نا اس کو کہتے ہیں پورے ہاتھ کو اس طرح. تو ضرب دے دیں اس کو 60 سے, کتنا لمبا چوڑا قد ہو جائے گا ان کا. تو عمریں بھی لمبی تھی. اب سمٹتے 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 اتنے سے رہ گئے, اتنے چھوٹے چھوٹے. لیکن تکبر پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. باتیں جو ہے نا, باتیں آج کا انسان ایسی کر رہا ہے جیسے اس سے بڑا پنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. ترقی ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. ہوتے ہوتے کیا ہوگا, یہ واپس ریورس بھی ہونا ہے اس نے. جیسے کوئی آدمی کسی کی جوانی کو دیکھ کر یا اپنی جوانی کو دیکھ کر اترانے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا, تو بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا بیوقوف ہے. تو ایسے ہی اس دنیا کی ترقی کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ دنیا ترقی ہی کرتی رہے گی ہمیشہ اور یہ بلڈنگیں بنتی ہی رہیں گی, یہ بھی حماقت اور بیوقوفی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے ان پہاڑوں کی بلندیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اتنے اونچے اونچے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے, ان کو بتا دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. فرمایا تیرا رب ان پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کے ریت کے ذرے بنا کے زمین کے برابر کر دے گا, ایسے چٹیل میدان بنا دے گا اس زمین کو, سب برباد کر دے گا. بلڈنگیں اور عمارتیں تو بہت دور کی چیزیں, بڑے بڑے پہاڑ جن کی جڑیں زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں, ان پہاڑوں کو اللہ زمین کے برابر کر دے گا. تو میرے بھائی اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دنیا رہنے کی جگہ, دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ضرور ہے, آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں. دل ہمیشہ ایسی چیز سے لگایا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ رہے. آپ کو چھوڑ کے بھاگنے والی چیز ہوگی, اس سے دل نہیں لگایا جائے گا. بھاگنے والی چیزوں سے, بے وفا چیزوں سے دل لگانا بے وقوفی, حماقت ہے. آج کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ جرم یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں, یہ بھی جرم ہے. سب سے بڑا جرم یہ کہ دنیا سے دل لگاتے ہیں, محبت کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے میرے پاس, ماشاءاللہ خوبصورت داڑھی ان کی, جوان آدمی, کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے, لباس بھی شریعت کے مطابق,
بات ذرا اچھی طرح سے سمجھیں سنیں. لباس بھی کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی خلاف شرع حلیہ یا کوئی لباس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. نماز کے بھی پابند, روزے کے بھی پابند, اور اللہ نے مالی وسعت بھی بہت دی. کیونکہ قصہ پرانا ہو گیا, میں آج اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جن کا واقعہ ہے ان تک کوئی پہنچ نہ پائے اور وہ خود بھی نہ سمجھ پائیں کہ میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. میں واقعات میں تھوڑا سا اپنی طرف سے تڑکا لگا کے نا اس کے کردار کو بدلتا بھی ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا راز ممبر پہ بیٹھ کے فاش ہو رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ممکن ہے یہیں کہیں بیٹھا ہوا ہو اور کہہ رہا پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے بے فکر رہا کریں کہ یہ نہ سمجھا کریں مولوی صاحب کو ہم کوئی بات کریں تو یہ ممبر پہ بیٹھ کے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایسا کریں گے تو پھر کون آئے گا آپ بتائیں؟ ایسا کریں گے تو کوئی آئے گا؟ دیندار ماشاءاللہ باشرع اور جوان آدمی, بال بچے دار, اور یعنی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں. مال بھی اللہ نے دیا. مجھے ایسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے, اپنی گاڑی میں مجھے کہیں ڈراپ کر رہے تھے, مجھے لسٹ دی انہوں نے, تو گپ شپ شروع ہو گئی. مجھے کہنے لگے آپ سے ملاقات کرنی ہے جی, ملاقات کر لیں. ہو گئی ملاقات. کیا پرابلم کیا ہے, آپ کو کیا پرابلم؟ میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے اس بیچارے کو کیا پرابلم ہے, ٹھیک ٹھاک تو ہے, کھا بھی رہا ہے, چل بھی رہا ہے, اور ماشاءاللہ یا تو کنوارا ہوتا تو ہم کہتے یہ پرابلم ہے کہ شادی نہیں ہوئی, شادی ہو جاتی پھر ہم کہتے شاید اولاد نہیں ہو رہی اس لیے پریشان ہے, اولاد بھی ہے. بے روزگار ہے شاید اس لیے پریشان ہے, روزگار بھی لگا ہوا ہے, گاڑی بھی ہے ماشاءاللہ, اتنی بہترین فیکٹری چل رہی ہے, سارا حساب کتاب سیٹ چل رہا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگے پرابلم یہ ہے کہ طبیعت میں سکون نہیں ہے. پرابلم سمجھ میں آیا؟ کبھی کبھار دل چاہتا ہے جیسے پہلی کلاس کے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا استانیہ, پھر بچوں سے ہاتھ کھڑا کرتی ہیں, بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے, بچے کہتے ہیں یس میس سمجھ میں آ رہا ہے. کیونکہ جمعے کے بیان میں لوگ عادی ہو جاتے ہیں مولوی صاحب کے بیانات سننے کے, آ کے بیٹھتے ہیں, پھر ایک پروگرام کی طرح بس سنتے رہتے چلے جاتے. اس لیے مجھے جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے پھر پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے کہ بات سمجھ میں پوری آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اس چکر میں ان بیچاروں کا نقصان ہوتا ہے جن کو آ رہی ہوتی ہے سمجھ میں. تو سارے معاملات سیٹ چل رہے ہیں, مگر پریشانی کیا ہے کہ پتہ نہیں پریشان کیوں. یہی پریشانی ہے. پریشانی یہ ہے کہ میں پریشان ہوں, طبیعت میں سکون نہیں ہے. اس لیے بعض دفعہ رات کی نیند اڑ جاتی ہے. رات کو نیند نہ آنے کی وجہ تو کبھی تو دماغ میں خشکی ہوتی ہے, کبھی کمزوری ہوتی ہے, کبھی گرمی ہوتی ہے, کبھی مچھر ہوتے ہیں, وہ تو ایک نارمل چیز ہے. لیکن کبھی نیند اس لیے نہیں آتی کہ آپ بے سکون ہوتے ہیں, اور بے سکونی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک بات ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بتائیں کوئی تو ہے, کوئی تو پریشانی ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. نہیں بس پریشان ہوں. میں نے کہا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بیماری ہے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی بیماری ہے کیا. کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا آپ کی بیماری ہے دنیا سے محبت. آپ کو اپنی گاڑی سے محبت ہے, آپ کو اپنی فیکٹری سے محبت ہے, آپ کو اس دولت سے محبت ہے. دین نہیں ہے آپ کی زندگی میں. لباس ہے, داڑھی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, لیکن دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے. اور بعض دفعہ یہ داڑھی پاجامہ بھی اس لیے آ جاتا ہے کہ کسی نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے اس میں برکت ہوتی ہے, تو اس چکر میں آدمی نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ چلو. بعض لوگ مولانا صاحبان کو اپنی فیکٹریوں کا دورہ کراتے ہیں. ویسے تو ان کو علماء سے محبت نہیں ہوتی, لیکن علماء سے اس کا دورہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ شاید یہ مولوی صاحب آئیں گے تو تھوڑا سا برکت ہو جائے گی, کھانا کھائیں گے تو شاید ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی, چلو کسی بہانے تو کھلاتے ہیں. مولانا صاحبان کے بھی پھر مزے ہوتے ہیں, برکت کے چکر میں کھاتے ہی رہتے نان اسٹاپ. اتنا نہیں کھانا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کسی کی برکت کے چکر میں اپنا بیڑا نہیں غرق کرنا چاہیے انسان. جو کوئی مولانا صاحب اگر بیٹھے ہوئے تو ان سے معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. روزہ رکھنا یہ عبادت ہے, یہ روزے رکھا کریں, اس سے برکت ہوتی ہے. تو
میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دنیا کمائی ہے اور دنیا کو آپ نے دل میں جگہ دے دی، دل میں دنیا گھس گئی ہے، اب آپ کے پاس سکون نہیں ہے۔ قارون کا جرم یہی تو تھا، قارون تو حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر بھی مانتا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جرم کیا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ اس کے جو خزانے تھے ان خزانوں سے اس کو محبت ہو گئی تھی۔ یہ جتنے نوٹ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، چمکتے ہوئے نوٹ، سوچا کرو کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، کفن میں جیب نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے کفن میں سوائے جیب کے، سب دھرا رہ جائے گا یہیں۔ اتنی چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں کہ یہ بھی میری ضرورت، یہ بھی میری ضرورت، یہ بھی میری ضرورت، یہ بھی میری ضرورت۔ اب جب وہ پوری نہیں ہوتی، یا یہ کہ پوری ہو رہی ہے مگر ڈر ہے، کیونکہ صبح شام دیکھ رہے ہیں نا، فیکٹری تو ہے مگر دیکھ ہی رہے ہیں کہ بھائی فیکٹریاں نقصان میں بھی تو جاتی ہیں، کہیں نقصان میں چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ ابھی تو میں نوٹ چھاپ رہا ہوں، اگر کہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معذوری آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ کے پاگل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کسی شیخ سے تعلق قائم کریں یا اپنے شیخ کو بتائیں کہ حضرت میرے دل سے دنیا کی محبت نکالیں، دنیا کی محبت نکالے بغیر سکون کے علاوہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور جب یہ محبت دنیا کی دل میں آ گئی تو پھر اللہ اس کو دیندار نہیں سمجھتے، اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ وہ دل کا ایک جرم کر رہا ہے، دل کی بیماریاں بھی ہیں، دل کے گناہ بھی ہیں۔ اس نے یہ دل اللہ کو دینا چاہیے تھا مگر مردار کو دے دیا، فنا ہونے والی چیز کو دے دیا۔ آپ کی دو بیویاں ہوں، ایک وفادار ہو اور ایک کا پروگرام ہو بھاگنے کا، ہے بھائی کسی آشنا کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا لیا اس نے، تو آپ جو بھاگنے والی ہے اس سے محبت کر رہے ہو، جس کا پتہ ہے کہ کل پتلی گلی سے نکل جائے گی، اور جو وفا کرنے والی ہے، رہنے والی، اس سے آپ کو محبت نہیں ہے۔ تو جب بھاگنے والی بھاگے گی اور آپ رو گے تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جب تجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ بھاگ جائے گی تو اتنا فری ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ دنیا موت کے وقت بھی چھوٹے گی اور موت سے پہلے بھی چھوٹ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کل بھی رہے گا، این ممکن ہے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلے جاؤ، 2 منٹ کے اندر انسان کا دیوالیہ نکلتا ہے، 2 منٹ کے اندر۔ بڑے بڑے مالدار ہم نے دیکھے ہیں، ایسی حالت آئی ہے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، چپل نہیں ہیں۔ تو جب ایک چیز ایسی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر رہ بھی گئی، ساتھ دے بھی دیا تو کب تک ساتھ دے گی، تو اس سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو۔ خدا کی قسم یہ دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان کا ہاتھ بھی تنگ اور دل بھی اللہ نے تنگ کر دیا اس کا۔ اتنا کچھ کما کے بھی دل اتنا سا ہوتا ہے، سوچ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس میں بھی حرام کھانے میں لگا رہتا ہے، اس کا حق بھی دبا لوں، وہاں سے بھی دبا لوں، وہاں سے بھی چھین لوں۔ اور جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا، خرچ کرنے میں انسان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، خرچ کرتا ہے پھر کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گا، یہاں جو بچا لیا یعنی آخرت میں بھیج دیا وہ بچا لیا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کس قدر شدید غربت تھی، کتنی غربت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہدیہ آیا، بکری کا کوئی شانہ تھا یا کوئی حصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بتایا کہ ایسے کسی کے گھر سے گوشت آیا تھا تھوڑا سا کھانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ باقی ہے، پوچھا کہ اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ باقی تو سارا صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ باقی سارا صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا بچ گیا۔ اگر ہم ہوتے، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کیا روزانہ 10-10 20 بکرے کٹ رہے ہیں، جو کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ گیا تو وہ بھی صدقہ کر دیا۔ اس زمانے میں گھروں میں فریج نہیں ہوتے تھے، سمجھ رہے بات؟ کھا لیا اور جو بچ گیا کسی کو دے دیا۔ اب تو فریج آنے کا یہ نقصان ہے کہ جو تھوڑا بہت توکل رہ گیا تھا مسلمان میں وہ بھی ختم ہو گیا، کچھ فریج میں، کچھ ڈی فریزر میں، کچھ شاپروں میں
ٹکڑے بنا کے اندر اندر ٹھوستے رہتے. پھر جب فریج بھر جاتا ہے یہ والا بیچ کے اس سے بڑا والا خرید لیتے. اتنے بڑے بڑے فریج خریدے ہوئے, ایسا لگتا ہے خود ہی بھی اسی میں سوتے ہوں گے رات میں. اتنے بڑے بڑے فریج, جبکہ قحط نہیں ہے, سب کچھ کھانے پینے کو مل رہا ہے, پھر بھی اسٹور کرنے کا شوق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے پوچھا کہ کیا بچا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سارا صدقہ کر دیا, یہ باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ باقی بچ گیا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. جو صدقہ کیا ہے نا وہ تو باقی بچ گیا, تو باقی بچنے کی نسبت کس طرف کی جائے گی؟ جو صدقہ کر دیا. تو میں نے ان صاحب سے کہا, وہ جو پریشان تھے نا, پریشان, میں نے ایک تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ سنا ہے کہ شان کو پرے کر دو تو پریشانی دور ہو جائے گی. یہ جو ہر وقت پھو پھاں کا شوق ہے نا, میری گاڑی میری دولت, اور ہر وقت کالر اونچا کہ یار میں غریب ہو گیا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی, اس شان کو پرے کر دو. چلو کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. رکشا چلائیں گے, ٹیکسی چلائیں گے, کیا خیال ہے, ریڈی لگائیں گے. اب فوراً آپ کہیں گے ریڈی لگائیں گے, یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. تو جو ریڈی لگاتے ہیں ان کے ساتھ میں مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ تھوڑے دنوں کی بات ہے بھائی, وہ بھی مر گئے اسی خبر میں جائے گا. آپ ہوائی جہاز کے پائلٹ بن گئے تو بھی مر گئے, ویسی ہی خبر ملے گی. آپ جانا آگے جا کے سب برابر. اللہ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ بڑا زبردست ہے. تھوڑے دن کے لیے کھلونے ہیں جو دیے ہوئے ہیں, کھیل کود کے بعد اللہ واپس لے لیتے ہیں. کھیل لیا واپس لے دو, چلو اپنی اوقات پہ آ جاؤ. یہ جنازے کی چارپائی ہے, یہاں لیٹو, ادھر غسل دیا جائے گا, ناک میں روئیاں ٹھوسی جائیں گی, اور انگوٹھوں کو باندھ کے اور کفن میں لپیٹ کے جنازہ ہوگا. اس کے بعد محمد شاہ کے قبرستان میں دفن, سو جائے. اب فون کر کے دیکھیں قبر سے, فرشتے جب آتے ہیں تو فون کریں گے میرے وہاں بھی تعلقات تھے, میرے وہاں بھی تعلقات تھے. شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے نا, وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے. دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہیں, رابطہ کم ہے. قبر میں جانے کے بعد تعلقات تو ہوتے ہیں مگر رابطہ نہیں ہوتا. تعلقات تو ہوتے ہیں, دنیا کا تعلق بھی تو برقرار تو رہتا ہے نا, محبت تو, لیکن رابطہ نہیں ہے. وہ ایس ایچ او صاحب تھے, ڈی ایس پی صاحب تھے, تعلق ہے تبھی تو وہ دعا کر رہے ہیں, مگر رابطہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے آپ نے اس سے محبت کر لی. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی, میں نے کہا اس کا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو بتا دوں علاج, کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کے دل میں بھی پریشانی ہو نا کہ میری دکان, میرا مکان, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا بزنس, میری ٹائی اور میرا سوٹ اور میری پینٹ, بہت ساری چیزوں میں دل اٹکا ہوا ہے. پینٹوں میں اٹکا ہوا ہے دل. میری یہ والی پینٹ کہاں گم گئی, اس پہ آن بگولا ہو جاتے ہیں. یہ والی پینٹ تو سب کو پسند آئی تھی, یہ کہاں گئی میری یہ پینٹ. میں تو لڑکوں کو دیکھتا ہوں نا, ہم نے بھی انہیں لڑکوں میں ہی ٹائم گزارا ہے. پینٹ پہ غصہ ہوتے ہیں, پینٹ پہ, یہ پینٹ میں وہاں سے لے کر آیا تھا اور یہ سب کو پسند آئی تھی, اب ایسی کہاں. اور خواتین وہ تو پھر اور زیادہ مرتی ہیں اپنی کپڑوں پہ. تو ایک نسخہ پریشانی دور کرنے کا بتا دوں. اس کے لیے دل گردہ چاہیے, جگر چاہیے سننے کے لیے. جس چیز سے بہت زیادہ محبت ہو, معذرت کے ساتھ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ لیں, مجھے تو بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. بہت زیادہ محبت ہو اسے اللہ کے لیے قربان کر دو. اسے کیا کر دو؟ اللہ کے لیے قربان, یہ صدقہ کر دو. اگر اس کی برداشت کر سکتے ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ صدقہ کر دیا تو پھر توکل اللہ پہ ہے نہیں, بالکل ہی گئے. نوٹوں سے بہت محبت ہے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کڑک کڑک 5,000 کے نوٹ صدقہ کیا کرو. ایسے نکالو جیب سے کڑک 5,000 کا نوٹ, دل جل رہا ہے, اور یہ کسی غریب کو پکڑا دو, یہ نہیں چاہ. جب تک ذبح نہیں کرو گے اس وقت تک ان بتوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی. یہ بھی بت ہے, بت, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک بت تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہندو جھکتا ہے, وہ بھی محبت کی بنیاد پہ ہی جھکتا ہے, حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ اللہ پہ اعتماد کر لو کہ میری بگڑی بنانے والا اور میرے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیدا کر کے بھول گیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, بھول گیا. اللہ کے بندو, یہ جو تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے دولت دے کے, یہ اللہ کر رہا ہے. دولت تو اس نے ایک ذریعہ بنایا ہے.
وہ اور طرح سے بھی کر سکتا ہے, وہ ہر طرح سے سب کچھ کر سکتا ہے, تو دل کیوں لگا رہے ہو پھر ان چیزوں سے؟ ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے ایک کم عمر وزیر کو, ایک کم عمر بچے سے بہت محبت کیا کرتا تھا, اور اس نے اسے اپنا ولی عہد بنایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ یہ بنے گا. تو لوگوں نے کہا یہ بہت نو عمر ہے اور آپ اس سے اتنی محبت اور اتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ آپ کے دربار میں ہیں, ان میں سے کسی ایک کو ولی عہد بنائے. بادشاہ نے کہا کہ میں امتحان لوں گا تمہاری ذہانت کا اور اس کی ذہانت کا. بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک ایک کو پکڑ کے نا تالاب کے اوپر جلاد سے کہا کہ کھڑا کرو, اس کو یوں لٹکاؤ. تالاب بڑا گہرا تھا, ڈر یہ تھا کہ اوپر سے ہاتھ کی چھوڑا تو یہ گر کے مر جائیں گے, اور وہ سب چیختے ہوئے چھوڑنا نہیں, وہ واپس لے کر آپ مر نہ جائیں کہیں. جب اس بچے کی باری آئی تو اس کو جب گریبان سے پکڑ کے لٹکایا, یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا, نہ چیخ رہا ہے نہ چلا رہا ہے. اس کو واپس لایا گیا تو بادشاہ نے سب سے بلایا اور اس بچے سے پوچھا کہ بھائی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا ڈر کس بات کا لگتا, مجھے پتا ہے کہ جس بادشاہ نے مجھے یہاں لٹکایا ہے وہ مجھے مارنے کے لیے نہیں لٹکایا, اس نے, وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ مجھے پانی میں ڈبو کے ہلاک کر دے گا, اس صرف ایک امتحان لینے کے لیے. تو جب پتا ہے کہ امتحان ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کیوں ڈروں, میں کیوں روں؟ جب انسان کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ میرا خیر خواہ ہے. دیکھو اگر خیر خواہ نہ ہوتا تو تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا وہ؟ یہ ڈاکٹر نے پیدا کیا ہے, سائنسدانوں نے پیدا کیا ہے کیا؟ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے اور بتا دیا کہ تیرا رزق کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے, اور میں تیری ضرورتوں سے واقف ہوں, میں تجھ سے بھی واقف ہوں. اور اس رب نے اتنا بڑا احسان کیا, بچے کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن اللہ نے بچے کے دماغ میں پیدائش سے پہلے یہ بات ڈال دی کہ تجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور تو نے دودھ اپنے حلق میں اتارنا کیسے ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر 3-4 دن تک ماں کی چھاتی سے دودھ نہ پیے, آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, پھر بچہ دودھ پینا بھول جاتا ہے, پھر اسے چمچ سے پلانا پڑتا ہے, کیونکہ بچے میں جو ایک تک کرنے کی, چوسنے کی صلاحیت ہے, جو سیکھ کے آیا ہے وہ بھول جاتا ہے بچہ. اللہ اسے ماں کے پیٹ سے سکھا کے بھیجتے ہیں. اور پھر اللہ نے انسان کے رزق کے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ وہ رب پیدا کر کے بھولا نہیں ہے, غافل نہیں ہوا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے ایسے رب کی طرف نظر رکھنے کے بجائے اپنے بٹوے اور اپنی فیکٹری اور اپنے کاروبار کی طرف نظر رکھی ہے. اس جرم کی اس کو سزا ملتی ہے کہ اللہ اسے سکون کی نعمت کو چھین لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو تنگ کر دیتے ہیں. کل کسی صاحب نے بتایا, ایک مولوی صاحب بیچارے غریب سے, یہ میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا کہیں آپ نے, وہ میں نے بھی بتایا نا کردار کو بدل دیتا ہوں, میں کردار کو میں بتایا نا اکثر بدل دیتا ہوں تاکہ اصل تک نہ پہنچے. تو یہ واقعی کوئی اور مولوی صاحب ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں میں. مولانا صاحب, ان کے ماشاءاللہ 8-10 بچے, چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی انہوں نے, ایسے غریب آدمی. تو وہ بچے ان کے گاڑی پہ چلے ہوئے ہیں اور وہ اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بچے ڈگی میں, ایک بچہ کہیں دائیں بائیں سیٹ پہ اور ایک کہیں چھت پہ, ایسے کچھ کھیل کود رہے ہیں. تو ایک صاحب گزرے, وہ نیوی میں لیفٹیننٹ کمانڈر ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اونچے آدمی ہی اس قسم کی بات کرتے ہیں. بات کیا کی انہوں نے کہ اس مولوی کو دیکھو, جب یہ غریب ہے تو اسے اتنے بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ میں لوگوں کی جو آج کل کی باتیں ہیں نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اس کے پاس گاڑی خریدنے کے پیسے نہیں, پرانی سی ایسٹ رکھی ہوئی, اور بچوں کی لائن دیکھو, اور بچوں کی, یہ آج کل سب کے جذبات ہیں. یہ تو اس نے زبان سے کہہ دیا, ورنہ لوگوں کے جذبات یہی ہیں. کسی غریب آدمی کو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بچے, اور لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, پیسے ہے نہیں اور بچوں کی لائن لگائی, پھر پریشان پھرتے ہیں, اسکول کی فیس نہیں ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, کھلانا نہیں ہے, ٹھکانا نہیں ہے. تو وہ بہت پڑھے لکھے تھے. جب انسان زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو بعض دفعہ اس کی عقل اس کو غلط چیزیں سکھانے لگتی ہیں, تکبر پیدا ہو جاتا ہے, اس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے. تو بتانے والے نے مجھے بتایا کہ وہ لیفٹیننٹ کمانڈر صاحب ان مولوی صاحب پہ طنز کر رہے تھے. میں چونکہ وہاں موجود نہیں تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ طنز کر رہے تھے کہ جب یہ اتنے غریب ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ ٹینشن پالنے کی, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں نے جواب یہ دیا
کہ بھائی معلوم نہیں ان میں سے کون سا ان کے بڑھاپے میں کام آ جائے. اتنے سارے ہیں, ہو سکتا ہے ایک ایسا ہو جو ان مولانا صاحب کے بڑھاپے میں ان کے کام آ جائے, اور آپ کے صرف 2 ہیں, ممکن ہے ان میں سے ایک بھی کام کرنا نکلے, پھر بڑھاپے میں یاد آئے گا کہ یار وہ ہم سے اچھے رہ گئے. یہ بھی ایک جواب ہے جو درست ہے, قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری اولاد میں کون سی تمہارے لیے زیادہ کارآمد نکلا ہے, تمہیں معلوم نہیں. اصل جواب اس کا یہ ہے, کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اور اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. یہ الزام اللہ پہ لگایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کر دی اور اللہ کے پاس کھلانے پلانے کا انتظام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس کو آپ رزق سمجھ رہے ہیں اللہ کی نظر میں وہ رزق نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غربت میں یہ بچے مر جائیں گے تو یہ تو برباد ہو گئے. اللہ کی نظر میں غربت عیب نہیں ہے, یہ آپ اور میری نظر میں عیب ہے. یہی خیال ہو رہا ہے نا کہ اتنے بچے ہیں تو نہ ان کو اچھے اسکولوں میں تعلیم دلا سکتے ہیں کیونکہ اتنی تنخواہ تو نہیں ہوگی, تو یہ بھی ریڈی لگائیں گے, یہ بھی کوئی مسجد کا مؤذن بن جائے گا, کوئی بیچارہ پوچھے لگائے گا مسجد میں, کوئی یہ بن جائے گا, کوئی بن جائے گا. بھائی یہ تو ناکام. تو خدا کی قسم یہ ناکامی نہیں ہے. اگر یہ ناکامی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دنیا کے سب سے بڑے ناکام ہوتے, کیونکہ ان کے گھر میں تو 40 دن تک کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی. تکبر کی وجہ سے انسان کا آج یہ حال ہو گیا ہے, حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے, کہ جس کے پاس دولت ہو وہ اس کو کامیاب سمجھتا ہے اور جو غریب ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں ناکام آدمی ہے. یہی عیب ہے نا کہ مولوی صاحب کے اتنے سارے بچے, تو یہ تو پیسے تو کما نہیں سکتے کیونکہ اچھی تعلیم نہیں ملے گی, تو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنیں گے, کوئی ٹھیلا لگائے گا, کوئی ریڈی لگائے گا, کوئی جناب موچی بنے گا. یہی خوف ہے نا کہ یہ تو ناکام ہو گئے. تو خدا کی قسم یہ ناکامی نہیں ہے. یہ اگر ناکامی ہوتی, غربت ناکامی ہوتی, تو اس کائنات کے سب سے بڑے ناکام معاذ اللہ نقل کفر نباشت, سب سے بڑے ناکام ترین انسان تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, کیونکہ ان کے گھر میں تو 40 دن تک کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی, چولہا نہیں جلتا تھا, اور پیون لگے کپڑے پہنتے تھے وہ. میں سوچ رہا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس نیوی کے اس کمانڈر کے پاس آ جائے, یہ ان کے پاس چلا جائے, تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی اعتراض کرے گا کہ جب تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی تو یہ دنیا میں کیوں پیدا ہوئے, اور یہ اتنی غربت میں کیسے تم نے ان کی تربیت کی ہے. غربت عیب نہیں ہے, یاد رکھو, غربت عیب نہیں ہے, عیب ہے بدعملی. اگر دولت کمال ہوتی, کامیابی کا ذریعہ ہوتی, تو قارون اس کائنات کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوتا. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں, سب سے کامیاب آدمی اس کائنات میں کون ہوتا؟ قارون ہوتا. حکومت اگر کامیابی کی علامت ہوتی تو اس کائنات میں سب سے کامیاب ترین انسان فرعون ہوتا. وہ کمانڈر صاحب اگر فرعون کو دیکھتے اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تو فتویٰ دیتے تھے کہ فرعون کامیاب ہے اور موسیٰ علیہ السلام ناکام ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ کے پاس تو غربت تھی, کچھ بھی نہیں تھا, شادی کے لیے پیسے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, ایسے غریب. اور قارون اور فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, ان کے پاس حکومت بھی دولت بھی. یہی نیوی کا کمانڈر اگر وہاں کھڑا ہوتا تو یہ کس کا ساتھ دیتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا یا فرعون کا ساتھ دیتا؟ نہیں آئی میرا غالب بات, یہ فرعون کا ساتھ دیتا, کہہ رہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہی تانا فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا, لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, کہ اے موسیٰ تیرے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے, تیرا بینک بیلنس کیوں نہیں ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے, اور اے موسیٰ تو ہمارے ملک سے فرار ہو کے گیا ہوا ہے, موسٹ وانٹیڈ ہے, موسٹ وانٹیڈ. معاذ اللہ فرعون کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, فرعون کا مقصد کیا تھا؟ معاذ اللہ اشتہاری مجرم ہے, اشتہاری مجرم. حضرت موسیٰ سے غلطی سے قتل ہوا تو فرعون نے اشتہار دے دیا کہ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ گے اتنا انعام ملے گا. تو اے موسیٰ تو موسٹ وانٹیڈ ہے. تو جو آدمی ملک میں موسٹ وانٹیڈ ہو وہ تو دنیا کا سب سے بڑا ناکام ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, یہ باتیں آپ کو ٹیلی ویژن میں سننے کو نہیں ملیں گی, یہ مولویوں سے ہی سننے کو ملیں گی. تو فرعون اگر حکومت کامیابی کی دلیل ہوتی تو سب سے بڑا کامیاب کون ہوتا میرے بھائی؟ بولو بھائی, فرعون. دولت کامیابی کی دلیل ہوتی تو سب سے بڑا کامیاب کون ہوتا؟ قارون. اور حضرت موسیٰ سب سے بڑے معاذ اللہ ناکام ہوتے, جن کے پاس شادی کے لیے پیسے ہی نہیں ہے, پاؤں میں چپل نہیں ہے, ملک سے ہجرت کر کے گئے, شادی کیسے کی, کر پھر بھی لی. اس سے پتا چلا کہ پیسے نہیں بھی ہو پھر بھی پیغمبروں کی سنت ہے, پیسے نہیں ہو پھر بھی شادی کرتے ہیں. اور یہ آج کی نحوست ہے, بدعت ہے, دولت کی انبار لگا ہوا ہے, مگر نکاح نہیں کرتا اس لیے کہ ابا نے منع کیا, اما نے منع کیا, چاچا نے منع کیا, ماموں نے منع کیا.
چھوڑ دو اس معاملے میں اپنے باپ دادا کی اتباع کرنا, شادی کرو, کر کے بتا دو ابا میں نے کر لی ہے. اگر قیامت کے دن گناہ ہوا میرا گریبان پکڑنا. نکاح کرنے میں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, یاد رکھو یہ شریعت کا حکم ہے. ہاں نکاح کہاں کیا جائے اس میں باپ کو فالو کرو ضرور. نہیں آ رہا میرا سمجھ, اب آنا ختم, جہاں تک آ رہی تھی اب ختم. اب یہاں جو بوڑھے لوگ بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ, وہ میرے بزرگ ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہوں گے ہماری اولاد کو بگاڑ رہا ہے, باغی بنا رہا ہے. 100 دفعہ باغی بناؤں گا, 100 دفعہ, کیونکہ میں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں یہاں میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں میں وہ بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جو علم میں نے حاصل کیا ہے, جو میں نے قرآن و سنت میں پڑھا ہے. یہ اس معاملے میں تو والدین کی ماننی چاہیے کہ کہاں کرنی ہے, کیونکہ والدین کا تجربہ زیادہ ہے اور نئی نسل میں خواہشات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے, تجربے کم ہوتے ہیں. ان کو بس شکل اچھی لگے, چاہے بھنگن ہو چمارن ہو, یہ فوراً اس کی طرف جائیں گے. یہ نہیں دیکھتے اس کا خاندان کیا, اس کو بات کرنی آتی ہے, گالیاں دیتی ہے, فوج طبیعت کی, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. بس فیس بک پہ کہیں ٹانک اڑ گیا تو ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا, یہیں سے کمپیوٹر سے گھسے اور آئی ڈی میں گھس کے وہاں تک پہنچ گئے. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ جذبات ہیں. فیس بک کو توڑ کے یہ بھی نہیں دیکھتے, پہلے یہ تو دیکھ لو آدمی تو نہیں ہے کہیں. وہ بعض دفعہ وہ آدمی ہوتا ہے, اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں اس کی, اور وہ لڑکی بن کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور سافٹ ویئر ایسے آ رہے ہیں جن میں آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے, بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. خودکشی کر لی حالانکہ وہ مونچھوں والا آدمی تھا, دیکھے بغیر خودکشی کر لی اس کی یاد میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کرنی کہاں ہے, اس میں کس کو فالو کرو, والدین کو. لیکن اگر والدین کہتے ہیں کرنی ہی نہیں ہے, وہ نے کر کے بتا دوں گا. کرنی نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا. کرنی ہے, میں بالغ ہو گیا. جیسے آپ میری روٹی کھانے پر پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ مجھے بھوک لگتی ہے, کوئی مجھے روٹی پر پابندی نہیں لگا سکتا. ایسے ہی جب مرد جوان ہو گیا تو عورت کی شہوت پیدا ہو گئی. اب اللہ نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے کہ اس خواہشات پر کوئی پابندی لگا دے. جوان ہے, ایک اللہ نے عورت کی رغبت رکھ دی تو اس رغبت کو آپ پورا کر سکتے ہیں حلال طریقے سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شادی کے پیسے بھی نہیں, مجبوراً 10 سال بکریاں چرائی ہیں شادی کرنے کے لیے. آج ایسا آدمی جس کے پاس ایک ڈھیلا بھی نہ ہو شادی کے لیے, لوگ اس کو ناکام ترین انسان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میرے بھائی بتاؤ, تمہارے پاس ہے کیا؟ تانے دے دے کے مار دیتے. مجھے بھی بہت تانے ملتے ہیں لیکن میں مرتا نہیں الحمدللہ. ویسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے تانے دے دے کے مار دو, لیکن اللہ کا فضل ہے اب تک زندہ ہوں. رپورٹ یہی ہے, اس لیے کہ میں اثر نہیں لیتا. مجھے لوگ تانے دیتے ہیں کیا شادی کر رہا ہے, میں کہتا ہوں تیرے پیسے سے کر رہا ہوں, کیا تجھ سے پیسے لیے ہیں کیا میں نے؟ آپ سے قرضہ لیا ہے کیا میں نے؟ الٹی الٹی باتیں بیکار. ودوا لو تکفرون کما کفروا, ایسے موقع پر مجھے یاد آتا ہے جیسے اللہ نے کہا کہ یہ غیر مسلم چاہتے ہیں جیسے خود کافر ہے نا, تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ, تاکہ جیسے خود زندگی برباد تمہاری بھی. تو جب مجھے کوئی الٹا مشورہ دیتا ہے نا اس قسم کا, اتنے بچے ہو گئے اور اتنے کیا ہے ایسے ٹینشن, تو مجھے فوراً قرآن کی یاد آتی ہے جیسی بدبختی کی زندگی یہ گزار رہے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ, تاکہ تمہاری پھر دولت پہ اور یہ نہ ہو جائے تو یوں نہ ہو جائے. اور بھائی رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا. اپنی طرف سے انسان محنت نہ چھوڑے, کیونکہ پوستیوں کی ایک قسم ایسی ہے ہمارے ملک میں جو اللہ پہ توکل کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کھلائے گا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے آپ نے اپنی پوری محنت کمانے کی کرنی ہے. سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ یاد رکھو. اس کے بعد توکل کس پہ کرنا ہے؟ اور پھر اگر اللہ نہیں کھلا رہا بالفرض, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو بعض لوگوں کے یہاں رزق کی تنگی بھی تو ہوتی ہے. بھائی جب اللہ نہیں کھلا رہا پھر اس میں کوئی حکمت ہے, پھر اللہ سے لڑ کے کچھ بھی نہیں لے سکتے آپ, پھر صبر کرو. بھائی اس میں کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بیمار تھے نا, ایوب علیہ السلام. بعض لوگ کہتے ہیں بیماری آئی ہے, میں کہتا ہوں کہ بھائی صبر کرو, کہتے ہیں نہیں ہم نے کیسے بیماری اب ٹھیک کیسے ہو, فلانا ہے روحانی بابا فلانا ہے ڈمکان ہے, ادھر بھی چلے گئے, یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. میں کہتا ہوں نہیں بیماری ٹھیک ہونی تو صبر کر کے بیٹھ جاؤ. کہہ رہے نہیں یہ تو اللہ ہم سے ناراض ہے. ناراض نہیں ہے. اگر بیماری میں شفا نہ ملنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی تو پھر ایوب علیہ السلام سے پھر اللہ ناراض ہوتا معاذ اللہ, کیونکہ ان کی تو ساری زندگی جسمانی تکلیف میں گزری ہے. کسی کو اللہ شفا دے گا, کسی کو بیمار رکھے گا اور اسی بیماری میں آزمائے گا. کسی کو اللہ رزق چھین لے گا, اس سے رزق تنگ کر دے گا اور اسی میں اللہ اس کو آزمائے گا کہ یہ میرے پر نظر رکھتا ہے کہ نہیں. کسی کے اللہ رزق کے دروازے کھول دے, جس پہ کھول دیے وہ اترائے نہیں, وہ سمجھے بھائی اللہ نے کھولے بند بھی کر سکتا ہے. اور جس پہ تنگ کر دیے وہ پریشان نہ ہو, بولے تھوڑے دن کی ایک آزمائش ہے, تھوڑا بہت ملتا رہے گا گزارے کے حساب سے, اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ چاہے تو یہ آزمائش دور بھی کرتے, نہیں چاہے تو لڑ توڑی سکتے ہو, صبر کر کے بیٹھ جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا.
اور صبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو ایوب علیہ السلام کے حق میں نکلا. صبر کرتے رہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نعم العبد، ایوب کیا خوب اللہ کا بندہ ہے. ساری زندگی بیماری میں گزار دی، شکوے کا ایک لفظ زبان پہ نہیں آیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی نوازا. اور عورت کو سبق دینے کے لیے کہ شوہر کسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو تو چھوڑ کے بھاگو نہیں اس کو، جب تک کما کما کے کھلاتا ہے تو بہت اچھے میرے میاں. جس دن بیچارہ بے روزگار ہو گیا، عدالت سے جا کے کھلا لینا شروع کر دیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں. بوڑھا ہو جائے نا میاں، پھر کیسا ستاتی ہیں اس کو اولاد کے ساتھ مل کے. جب میاں جب تک جوان ہو، کما کما کے کھلا رہا ہو، میرے میاں بہت اچھے ہیں. جب میاں ہو گیا بوڑھا تو پھر عام طور پہ خواتین کیا کرتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور میاں کو تنہا چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ اب مل گئے نا بیٹے کما کے کھلانے کو. بڈھا کیا کرے گا؟ وہ تو کھانسنے کے علاوہ تو بھی کام ہے. یہ احسان فراموشی ہے، یہ احسان فراموشی ہے. غیرت مند عورت شوہر کے بوڑھا ہونے کے بعد بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اولاد کا ساتھ نہیں دیتی. وہ کہتے تم بعد میں آئے ہو میری زندگی میں، یہ پہلے آیا ہے، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے. تم شادی کے بعد اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بھاگ جاؤ گے، یہ نہیں بھاگے گا کہیں بھی. عورت کے ساتھ جتنی وفا شوہر کرتا ہے اتنی کوئی بھی نہیں کرتا، یاد رکھو. ماں باپ بھی نکال دیتے ہیں گھر سے اس کو، یہ شوہر ہے جو ساری زندگی اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ شوہر کا بتایا ہے. اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ رہو ہمیشہ. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے وفا کی، بیماری میں اپنے میاں کو چھوڑ کے نہیں بھاگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری زندگی خدمت کی اپنے میاں کی. لیکن انسان بیماری میں چڑچڑا ہو جاتا ہے. ایک دن ایوب علیہ السلام نے کوئی کام کہا، بیوی نے نہیں کیا. اب ظاہر ایک بیماری میں انسان میں غصہ زیادہ آتا ہے، تو ایوب علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ میں جب ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اللہ کی قسم. غصے میں کہہ دیا. اب جب ٹھیک ہوئے تو خیال ہوا کہ اتنی پیاری بیوی جس نے ساری زندگی میری خدمت کی، اس کو 100 کوڑے کیسے ماروں گی؟ اللہ کو ان کی بیوی پہ کتنا پیار آیا. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ایوب علیہ السلام پر اور کہا کہ 100 کوڑے نہ مارو، بلکہ ایک جھاڑو جس میں 100 تنکے ہوں ایک دفعہ لگا دو. ٹھیک ہے؟ یہ ہیلا کس نے بتایا؟ اللہ نے. یہاں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایوب علیہ السلام کو بعد میں خیال آیا یا اللہ کو خیال آیا. بڑا مسئلہ یہ کہ اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی. خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. اے ایوب اپنی بیوی کو 100 کوڑے نہ مارنا، ایک جھاڑو لے کے ایک دفعہ. وہ بھی اچھا دور تھا، ان کو قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لگا دی. آج اگر ذرا سا پوچھا بھی لگا دے نا بیوی کے، بیگم سے قسم پوری کرنے کے لیے میں ٹیشو پیپر لگا رہا ہوں تھوڑا سا، تو پھر وہ جو چیزیں لگائے گی آپ کے، وہ بہت سارے کیس بنا کے لگا دے گی آپ کے اوپر. سمجھتے ہیں بات کو؟ یہ نہیں سمجھ رہے. اس لیے آج کسی کوئی جھاڑو بھی ٹچ کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ پرانا دور تھا، پرانے لوگ سے چلے گئے، اب نہیں ہے. نہ ایسے میاں ہیں اتنے صبر کرنے والے. آج اگر کسی آدمی کی بیوی اتنا صبر کرے اس کے ساتھ تو وہ صبر کا بدلہ تھوڑی دیتا ہے، تو پھر تانے دینا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھو ساری زندگی بیماریوں میں گزری، مگر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ناکام کہا یا کامیاب؟ حالانکہ بظاہر تو ناکام تھے، بیمار ساری زندگی بیماریوں میں. اسی بیماری میں ایوب علیہ السلام کا سارا گھرانہ تباہ ہو گیا، بچوں کی موت واقع ہو گئی. پھر اللہ نے آخر عمر میں بدلہ دیا اور اللہ نے فرمایا آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم. ہم نے ایوب علیہ السلام کی اولاد کو زندہ بھی کیا اور اتنے ہی اور بھی بچے دے دیے ان کو. پھر یہاں وہی مسئلہ آ رہا ہے گھوم کے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کی کثرت اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ عذاب ہوتا تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تو ان سے خوش ہوا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں وہ بھی زندہ کی اور مزید اور بھی دے دیے تو اور ٹینشن بڑھا دی. تو تمہیں میڈیا پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہا ہے. تمہیں جو یہ جدید تعلیم ہے نا، یہ بہت ہی الٹی کہانیاں سکھا رہی ہے. جو نعمت ہے اس کو عذاب بنا کے پیش کر رہی ہے. تو وہ مولوی صاحب کا قصہ سنا رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو ان کو لیفٹیننٹ کمانڈر نے تانا کیا دیا ہے بھائی یہ ہے کچھ نہیں اور ایسے ٹینشن پالی ہوئی ہے. حالانکہ وہ مولوی صاحب زیادہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. بھائی کوئی لیفٹیننٹ کمانڈر بیٹھا ہو تو سارے لیفٹیننٹ کمانڈر خراب نہیں ہوتے، وہ تو اتفاق سے وہ نکلے لیفٹیننٹ کمانڈر، اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں. ورنہ ضروری نہیں ہے، نیوی میں بہت اچھے لیفٹیننٹ کمانڈر بھی ہیں. جو بیان سن رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں بیچارہ ناکام. حالانکہ ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار زیادہ اور یہ ٹینشن کی گولیاں کھا رہا ہوگا. کیوں کھا رہا ہے ٹینشن کی گولیاں؟ اس لیے کہ اللہ پہ اعتماد نہیں کیا نا. اب اللہ 2 بچوں کو عذاب بنا دیتے ہیں.
2 بچوں کو وبال, کیونکہ خرچ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے. جب آپ نے یہ سوچ بنا لی کہ کھلانے والا اللہ ہے, میں صرف خرچ کرنے والا ہوں, میرے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے, خوش رہتا ہے انسان. بھائی یہ تو انہی کی رزق ہے جو مجھے مل رہا ہے, اور انہیں میں تو تقسیم کر رہا ہوں, صرف دینے والا کون ہے؟ میں تھوڑی اپنے پیسے تھوڑی خرچ کر رہا ہوں, وہاں سے آ رہا ہے میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے خرچ کرنے والا بنا دیا, کیونکہ اللہ کو خرچ کرنے والا پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفت ہے خرچ کرنا, مانگنا نہیں ہے, تو اللہ کو خرچ کرنے والا پسند ہے. اور یہ جب دل تنگ ہو گیا نا آپ کا کہ یہ بچے میرا کھا جائیں گے, تو پھر کھاتے تو 2 بچے بھی ہیں, یاد رکھو. پھر جب ان کی ایک دم فیسیں بھرنے کا ٹائم آتا ہے, یا ان کے خرچے کا ٹائم آتا ہے, ان کی شادی بیاہ کا ٹائم آتا ہے, تو پھر ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کھا گئے. تبھی گورے نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ 2 بھی نہ کرو. گورے نے کیا حل سوچا ہے؟ کرو ہی. وہی پھر بات آ جاتی ہے گھوم کے ایزی لوڈ پہ, ایزی پیسے پہ چل رہا ہے وہ, گرل فرینڈ پیسے 500 روپے کا بیلنس, بس کافی. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بیلنس بھی نہیں ڈالتے, گرل فرینڈ اپنے بیلنس پہ خود فون کرتی ہے. ہمارے ہاں ابھی تک بیلنس کون ڈال رہا ہے؟ لڑکے ڈال رہے ہیں, کیونکہ لڑکیوں میں جاب کا اتنا رجحان نہیں ہے, بڑھ رہا ہے اب تک, ورنہ وہ اس کا بھی وہاں نہیں ہے. تو جو بیماری ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ دولت سے محبت نکال دو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. جتنے پیسے ہیں بچے کو پڑھاؤ, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, میں کہتا ہوں وزیر اعظم بن جائے, صدر بن جائے. نہیں بنا کوئی بات نہیں, جو بن گئے وہ کہاں گئے ہوئے؟ آپ ہمارے ملک کے ماضی کے جتنے صدر جنرل ہیں وہ سارے کہاں ہیں آج کل بتاؤ, سوائے جناب مشرف صاحب کے. جناب مشرف صاحب دبئی میں ہیں, ان سے پہلے کے جتنے ہیں وہ کہاں ہیں؟ سارے قبرستان میں ہیں. کوئی پھانسی پہ لٹک کے قبر میں پہنچا, کوئی دھماکے سے ہلاک ہو کے قبر میں پہنچا, کوئی طبی موت مر کے قبر میں پہنچا, کسی کی حکومت کا تختہ الٹ گیا, مرد آباد نعرے لگائے اور نعروں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. وہ یہ سارے جتنی بھی ترقی ہوتی ہے بالآخر دھڑام سے قبر کے گڑے ہیں. یہ تو اللہ بتا رہے کہ یہ ساری ترقی عارضی ہے, سب ریورس ہو جاتا ہے. اور جب ریورس گیئر لگتا ہے پتہ نہیں چلتا, 1 سیکنڈ میں انسان کا زوال شروع ہوتا ہے. 1 سیکنڈ میں فرعون کا زوال 1 سیکنڈ میں ہوا ہے. جب دریا پار کرنے کا وقت آیا, اس وقت تک وہ مصر کا بادشاہ تھا, اور جب تک آدھا دریا کراس نہیں کیا تھا اس وقت تک بھی وہ مصر کا بادشاہ تھا. آدھے دریا میں پہنچا ہے تو اس کی بادشاہت اللہ نے 1 سیکنڈ میں چھین لی ہے, اور دریا کی موجوں نے غرق کیا, اور نعرے لگا رہا ہے کہ آمنا برب العالمین, آمنت برب ہارون و موسیٰ, ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. وہ موسیٰ جن کے بارے میں تانے دیا کرتا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, شادی کے پیسے نہیں ہیں, اور موسٹ وانٹیڈ ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو حضرت موسیٰ سے کتنا پیار تھا, اتنی غربت میں بھی قرآن میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ نام آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, سب سے زیادہ نام آیا ہے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ایسے غریب انسان, لیکن اللہ کو ان سے محبت کتنی. فرمایا ہم نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, اے نبی اس کتاب میں قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ ضرور کریں, موسیٰ کا تذکرہ ضرور کریں, اور اس وقت کو یاد کریں کہ اِذْ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, جب ہم نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا, اس کے دائیں کنارے پر بلایا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور موسیٰ سے سرگوشیاں کرنے کے لیے اس کو اپنے قریب کر لیا. سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی بہت محبت سے اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو کان میں باتیں کرتا ہے خصوصی, اس کو سرگوشی کہتے ہیں. کوئی تیسرا نہ سن لے, خاص محبوب کے راز کی باتیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو بلایا اور ایسی محبت دی کہ گویا اپنے قریب کر کے ان کے کان میں سرگوشیاں کی ہیں. یہ اس دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے جو اس کائنات کے بادشاہ کے محبوب ترین پیغمبر, جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں, اور جن کو شادی کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرانا پڑی ہیں, اور اپنے ملک سے فرار موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے ہیں. ایسے شخص کو اللہ اپنا محبوب ترین بندہ قرار دے رہے ہیں. تو میرے بھائی جب اس دنیا کو تم کامیابی کا معیار سمجھو گے, اس دنیا کو سب کچھ سمجھو گے کہ یہ کامیابی ہے, تو اللہ کی طرف سے عذاب کیا آئے گا کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے گا, سکون کی نعمت اللہ تمہیں نہیں دے سکتا, سکون نہیں ملے گا تمہیں. اور جب اس دنیا کی محبت تم نے دل سے نکال لی, ان دیواروں سے, اینٹوں سے, گاڑیوں سے اور ان کھلونوں سے محبت کرنا چھوڑ دی. رکھنا منع نہیں ہے, بار بار بتا رہا ہوں, دنیا رکھنا منع نہیں ہے, دنیا سے دل لگانا منع ہے. رکھنا منع نہیں ہے, دل لگانا منع ہے. اور اگر دل لگا ہوا ہے تو دل سے یہ نکلے گی کیسے؟ قربانی سے. جس چیز سے محبت ہو اس کی قربانی دو گے تو اس کی محبت دل سے نکلے گی. خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں. میں نے وہ جو قصہ سنا رہا تھا نا میں, کہ وہ بندہ آ کے کہنے لگا پریشان ہوں میں, اتنا پیسہ ہے. میں نے کہا پیسہ اللہ کے لیے خرچ کرو, بڑی اماؤنٹ خرچ کرو. یہ جو چھوٹے چھوٹے چارہ نے آٹھا نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتا. کروڑوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور صدقہ کیا کرتے ہیں؟
ایک بکرا سال میں لا کے نا وہ مریل کا صدقہ نکالنا ہے, وہ بھی کسی مصیبت کا صدقہ نکالنے کے لیے. اس میں بھی نیت کیا ہوتی ہے کہ میرا جو پیسہ ہے اس کا صدقہ نکلے گا تو یہ پیسہ ڈبل ہو جائے گا. اور اس صدقہ نکالنے کے لیے جو بکرا نکالا جاتا ہے, اس بکرے کو ایک دفعہ میں نے ویڈیو بنائی, یہاں الفلاحیہ مدرسے میں ایک بکرا آیا, اندھا بھی تھا واقعتاً, صدقے کا بکرا تھا, اندھا لنگڑا, اور ایسا لگ رہا تھا پولیو کا مریض بھی ہے, بر وقت قطرے اس کو نہیں پلائے گئے, اور یوں سمجھے کہ صدقے کا سوپ کہنا چاہیے اس کو. میں نے کہا اس کو ابال کے, مدرسے والوں سے کہا اس کو ابالیں اور اس کا سوپ بنا کے بچوں کو پلا دیں. گوشت ٹائپ کی چیزیں نکلنا اس سے مشکل ہے. اس کی میں نے ویڈیو بنائی, پھر میں نے ڈیلیٹ اس لیے کر دی کہ تماشا نہ بن جائے گا فیس بک پہ, جان کر بنائی. تو یہ بھی کیوں نکالا ہے؟ کوئی جان کا, کوئی وہاں شادی نہیں ہو رہی کسی کی, یا کسی کے بچہ نہیں ہو رہا, یا بچہ پیدا ہو کے زندہ نہیں رہ رہا, یا کوئی کاروبار میں مسئلہ ہو گیا, اس کا. یہ پہلی بات باروں بتائیں, یہ جہالت ہے. بکروں کے صدقے اسلام میں نہیں ہے, پیسہ صدقہ کرو. اور دوسرا, ایک صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو بلائیں ٹالنے کے لیے ہوتا ہے, وہ بھی جائز ہے, لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو دل سے دنیا کی محبت ختم کرنے کے لیے. اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, وہ تثبیتا من انفسہم, دل سے دنیا کی محبت کی. میرا دل اٹک کیوں رہا ہے اتنا پیسوں میں, کیا ہو گیا ہے, اٹھا کے گڈی کسی کو دے دو, یہ لے بھائی. بینک سے لے کر آیا تھا, بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا وہ چھین لیا تو کیا ہو جائے گا, تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی کسی کو صدقہ کر دوں. یہ آپ اب دیکھو کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر دل کیا ہو جائے گا. بولو بھائی, بڑا خدا کی قسم, یہ بہترین نسخہ میں نے آپ کو سکون کا جو بتایا ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ کو یہ گولی نہیں ملے گی جو آپ کو میں دے کے جا رہا ہوں. جان ہی رہا بھی ادھر ہی ہو, اگلے دن انشاءاللہ ادھر ہی جا رہا ہوں, یعنی ابھی فی الحال جا رہا ہوں. کہ بعض مخالفین بھی ہیں وہ چکر میں ہے کہ مولوی صاحب یہاں سے جائیں جلدی, تو میں بعض دفعہ ایسی بات کرتا ہوں تو انتظامیہ والے بولتے ہیں بھائی اس طرح نہ کیا کرو, ان کے کان پھٹ جاتے ہیں کہ اچھا جا رہے ہیں تو نہیں جا رہا, اس لیے میں نے وضاحت کر دی. خرچ کرو گے نا اور دیکھو گے نہیں مرا, کچھ بھی نہیں ہوا, تو کیا ہوگا, اس سے آدمی نظر کس پہ جانا شروع ہو جائے گی. بولو بھائی, اللہ پہ, اللہ کے لاکھ, ادھر میں نے خرچ کیا ادھر اللہ نے کل پھر انتظام کر دیا, اللہ دیتا ہے. جب یہ جذبہ دل میں آ جائے گا پھر پریشانی کس بات کی بھائی, اللہ تو ہے نا, فیکٹری نہیں ہے تو کیا ہو گیا, عرش پہ اللہ تو موجود ہے, وہ تھوڑی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہ تو سب حالات دیکھ رہا ہے. اور جب شیطان کہے ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے, تو شیطان کو بولو جب میں پیدا ہوا تھا تو ماں کی چھاتی میں دودھ کس نے پیدا کیا تھا, اگر اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا تو یہ کیسے ہو گیا خود بخود ہے بھائی. اگر اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, کتنے ہونے چاہیے, اور یہ ضرورت سے زیادہ ہو گئے, ہو سکتا ہے ہم بھی اس ضرورت سے زیادہ ہوئے ہوں. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہونے تو 2 ہی چاہیے تھا, میں چوتھے نمبر پہ جو آگے غلط ہو گیا, تو اب اللہ نے تو 2 کا انتظام کیا, چوتھے والے کا اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا. فیملی پلاننگ والے تو یہی کہتے ہیں نا بھائی 2 بچے تو ٹھیک ہے, تیسرا چوتھا ہوگا تو وہ مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. تو ممکن ہے کسی کو کوئی 5ویں نمبر پہ ہو, کوئی 6 نمبر پہ ہو, کہ یار اللہ نے تو 2 کا کیا ہے تو 6 7 کا نہیں کیا, تو فوراً سوچا کرو میں 6 نمبر پہ جب پیدا ہوا تھا تو اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں پیدا کیا تھا. اللہ کو چاہیے تھا کہتے کہ میں نے 2 کا کیا ہے, تیسرا اپنی ذمہ داری پہ ہوگا. نہیں آ رہی میرا خیال بات, بہت مشکل باتیں نہیں سمجھ میں آتی اتنے آرام سے, لیکن آئیں گی سمجھ میں تو سکون ملے گا. سمجھ میں نہیں آئیں گی تو پھر وہی ٹینشن, میرا بٹوا, میرا پاجامہ, میری ٹائی, میرا سوٹ, میری گاڑی, میرا بنگلہ. اور اگر سمجھ میں آ گئی بھائی اللہ ہے اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے, سارے ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہیں, اللہ کے ذمہ, خوش رہ گئے. پھر ایک بچہ گاڑی کی چھت پہ چڑھا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا, ایک ڈگی میں گھسا ہوا ہوگا. یہی تو زندگی ہے میرے بھائی. مجھے تو جب وہ بتا رہے تھے نا مولوی صاحب کی کنڈیشن, میں نے کہا کیا خوش ہوں گے مولوی صاحب, وہ برائی میں بتا رہے تھے کہ اتنے بچے ڈگی میں یہاں, اور میں خوش ہو رہا تھا یار کیا انٹرٹینمنٹ, کیا خوشی والی زندگی, کیونکہ ساری اپنی اولاد ہے. انسان ہمیشہ ایک یاد رکھو, آخری بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. مشہور ہے یہ کہ بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور اولاد ہمیشہ ہی کس کی اچھی لگتی ہے, اپنی. بیوی کس کی, لوگ دیکھتے ہیں نا اپنی بیوی کو اتنے شوق سے نہیں, بیوی کس کی اچھی لگتی ہے, دوسرے کی. یار یہ والی مجھے مل جاتی تو کتنا اچھا ہو. لیکن اولاد ہمیشہ کس کی اچھی لگتی ہے. تو آپ کو جو دیکھنے میں لگ رہا ہے نا اتنے بچے یوں پریشان, تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں وہ. آپ اپنے بچوں کو دیکھو کہ کیسا خون بڑھتا ہے جب انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے. بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا, وہ بوجھ نہیں لگتے کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہیں. وہ تو آپ کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے, وہ تو آپ کی ذہنی تفریح کا ذریعہ ہے, اسی تو گھر آباد ہوتا ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں اٹھا کر پھینک 2 بار گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, یہ تمہیں فطرت کے راستے سے ہٹا رہے ہیں. تو اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, دولت سے دنیا سے دل نہ لگاؤ, اور دل کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس دولت کو خرچ کرو. خرچ
بڑی بڑی رقمیں خرچ کیا کرو معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اپنے غریب رشتے داروں پہ، بہن کو 50,000 کی گڈی نکال کے دے دی، یہ لگی سمجھ لو۔ میں اور ایک اور بات ہے جمعے کی نماز کے بعد بیان کروں گا میں، دعا کے بعد، بہت اہم بات ہے۔ آج کل مہر بہت نیبو نچوڑ کے رکھا جا رہا ہے، کروڑوں روپے کما رہا ہوگا اور بیوی کا مہر رکھے گا 5,000 روپے، یہ ہو رہا ہے آج کل۔ لڑکی والے میرے کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں 2.5 لاکھ تنخواہ ہے، مہر ہی نہیں دے رہا، رکھ ہی نہیں رہا، بچا رہا ہے۔ ابے پہلے دن تو کم از کم خرچ کر لے بیوی کے اوپر، مہر تو ایک بہت بڑی اس کی ایک حیثیت ہے شریعت میں۔ اگر آپ کی اچھی تنخواہ ہے تو مہر تو ولیمے پہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو تو مہر کم از کم 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو رکھو کم از کم، جو ایک اہمیت ہے جس کی شریعت ہے۔ ہاں آپ کی آمدن نہیں ہے، غربت ہے، پھر ایک الگ بات۔ خرچ کرنا سیکھو میرے بھائی، خرچ کرنے سے پیسہ بڑھتا بھی ہے اور دل بھی کشادہ ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو جس سے بھی دشمنی ہو نا، کبھی اس کو پیسے لفافے میں ڈال کے ہدیہ دے دیا کرو، دیکھو اگلے دن سے آپ سے کیسے ملنا شروع ہو جائے گا وہ۔ ہمیشہ خرچ کرنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر اولاد پہ خرچ کریں، ماں باپ دنیا سے مر جاتے ہیں، اولاد ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ تو اس لیے اس سے دنیا کی محبت بھی ختم ہوگی اور سکون بھی پیدا ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا، مخلوق بھی خوش ہوگی۔ اور کنجوس آدمی سے اللہ بھی ناراض، مخلوق بھی ناراض، اور خود کی طبیعت بھی پریشان، ہر وقت بس اسی میں لگا رہے گا، بچا لو بچا لو۔ اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ الفلاحیہ مدرسہ زیر تعمیل ہے ساتھ میں جو حضرات تعاون کرنا چاہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ جو آج بیان ہوا ہے، جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھیں، جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ یہ جب چندہ ہو جائے تو پھر اٹھیں، کیونکہ وہ ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے چندہ جو کرنے والے۔ یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے یہ اسی حوالے سے ایک بات کہ مہر بہت کم دیا جاتا ہے آج کل، مہر، یہ بات تو درست ہے کہ نکاح جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی ثواب ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ پھر یہ سادگی ہر چیز میں نظر آنی چاہیے نا، ولیمے میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی۔ ولیمے اور ان چیزوں میں تو خوب پیسہ اڑایا جا رہا ہے، وہ سادگی آتی ہے مہر کے معاملے میں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی شرع محمدی بتا دیں کتنا مہر ہے، کوئی کہتا ہے مہر فاطمی بتا دیں، میں کہتا ہوں باقی ولیمہ بھی ولیمہ محمدی کر رہے ہو کیا؟ جہیز محمدی کر رہے ہو؟ جہیز بھی جہیز محمدی نہیں، ولیمہ بھی ولیمہ محمدی نہیں، مہر کون سا ہوگا؟ شرع محمدی، ٹھیک ہے۔ تو مہر جو ہے نا ایک عورت کا حق ہے، اس کی ایک ویلیو ہے شریعت، اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو مرد کی جتنی گنجائش ہو اور لڑکی کا بھی جو خاندان ہو، اچھے خاندان، اونچے خاندان کی ہے، تو اس حساب سے مہر ہونا چاہیے۔ لڑکی بھی غریب گھرانے کی ہے، شوہر بھی بیچارہ غریب ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا مہر ہو گیا، 10,000 بھی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ 3 لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہے، 2 لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہے اور لڑکی بھی اچھے گھرانے کی ہے، پھر 50,000 مہر رکھنا یا 25,000 مہر رکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑا سا اس میں مرد کو چاہیے اپنا دل بڑا کرے، جب میں ولیمے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں تو میری بیوی میری عزت ہے، تو میں مہر تھوڑا زیادہ رکھ لوں گا، اللہ پہ اعتماد کرے، توکل کرے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ لڑکی کا باپ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنا تھوڑا مہر وہ اچھا بھی نہیں لگتا نا، پھر وہ 5,000 روپے کے مہر رکھا تو وہ ایک لڑکی والوں کی اس میں تھوڑی سی توہین بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ دل بڑا رکھ لیں کہ آپ کل آج کسی کی بیٹی کو عزت دیں گے تو کل آپ کی بیٹیوں کو لوگ عزت دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آج لوگ ان کو عزت دیں گے، تو اس لیے یہ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو تھوڑا سا حساب کتاب رکھ لیا کریں۔ اس میں عورت کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مہر بے شک آپ وقت پہ ادا نہ کریں، ایک تحفظ کے لیے، اس میں طلاق سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ مہر کا فلسفہ یہ ہے کہ اب فری میں آپ کو ایک عورت مل گئی ہے جاب و قبول کے ذریعے، آپ 2 منٹ میں طلاق دے کے اس کو فارغ کر دیں، آپ اس بیچاری کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو شریعت نے ایک رکھا ہے کہ بھائی اس کا جب نکاح ہوا ہے اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کا کوئی معاوضہ ملنا چاہیے اس کو۔ جب آپ کے ذمہ ہوگا نا 5 لاکھ روپے مہر، تو طلاق دینے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچیں گے، طلاق دی تو 5 لاکھ روپے ہیں جیب میں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ اور باپ کو بھی ایک، لڑکی کے باپ کو بھی ایک تحفظ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا مہر اگر اس نے طلاق دے دی تو کم از کم کچھ تلافی ہوگی۔ میں کہتا ہوں اتنا ایک کام کر لیں کہ جتنا جہیز لے رہے ہیں نا کم از کم اتنا مہر دے دیا کریں، صحیح ہے۔ بلکہ آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں بہترین قسم کی، جس میں جہیز کی رسم بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ لوگ اب دنیا چھوڑ دیں گے، جہیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 20 سال سے کہہ کہ تھک گئے بھائی جہیز خلاف شرع چھوڑ دو، لوگ نہیں چھوڑ رہے، دیندار بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو اب میں آپ کو ایک ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ کی جہیز کی معذرت کے ساتھ ایک ٹھڑک ہے جہیز کی، یہ بھی پوری ہو جائے گی، معذرت کے ساتھ نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ٹھڑک ہی ہے، یہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ اور
مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. وہ اس طرح ہے کہ پٹھانوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا ایڈوانس میں مہر کی رقم دے دیتا ہے رخصتی سے پہلے. وزیرستان وغیرہ میں، باجوڑ وغیرہ میں رواج ہے. تو لڑکی کا باپ وہ ایڈوانس مہر لے کے بیٹی کے لیے جہیز بنا لیتا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ ایڈوانس میں مہر کی رقم دے دی لڑکی کے ابا کو کہ بھئی آپ کی بیٹی کا مہر ہے، یہ آپ کو دے دیا. اب باپ کیا کرتا ہے؟ اس پیسوں سے بیٹی کے لیے جہیز بنا لیتا ہے. تو اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ گھر سے رخصت ہو رہی ہے اور مہر بھی ادا ہو گیا. جیسا ٹیکنیکل راستہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو فروغ دینے کا مقصد، جو حضرات اس رسم کو فروغ دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اگر ہاتھ کھڑا کریں بھائی، ہاتھ کو کھڑا کر لیں یار. اس میں تو جن کی ہو گئی وہ اپنی اولادوں میں نیت کر لیں. دیکھو یہ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ نانا بنے ہوئے ماشاء اللہ. تو یہ بھی اسی نیت سے نا کہ اپنی نواسی کی جب شادی ہوگی تو اس لیے جب ماشاء اللہ ہمارے مؤذن صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں. تو ایڈوانس میں مہر کی رقم لے لیں اور اس سے کیا کر دیں تو جہیز بھی ہو جائے گا، شریعت کے مطابق ہو جائے گا یہ جہیز. بیوی کو مہر بھی مل جائے گا اور آپ کی جیب بھی، اور آپ زیادہ مہر دیتے ہوئے گھبراؤ گے بھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا سامان آپ ہی کے گھر آنا ہے. پھر اچھا مہر دو گے بیٹا، بیگم یہ صوفے ساری کوٹ سے خریدنا، یہ اس کا مہر کیا تگڑا مہر، وہ بوجھ بھی نہیں لگے گا آپ کے اوپر. یہ اچھی ایک چیز ہے، اس کو فروغ دے دیں. اس سے جہیز کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور جو ہے مہر کی رسم بھی پوری ہو جائے گی. اور ایک دو باتیں اور ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر وہ اگلے دن میں انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ چابیاں کسی کی رہ گئی ہیں بھائی، یہ مؤذن صاحب سے لے لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام ربنا آتنا فی الدنیا برحمتک یا